جاتے ہوئے دھکے لگ رہے ہوں تو باتوں باتوں میں کسی دن خیال آ جاتا ہے یار کبھی تو ٹھیک ہو جائے گی, کبھی تو ہو ہی جائے گی آخر, کوئی نہیں یار بھگتا لو یار, مشکل وقت ہے یار کاٹ لو. اچھا جب سڑک روڈ ٹھیک ہو جائے پھر وہ جو خراب پہ چلے تھے وہ یاد ہی نہیں رہتی, وہ ذہن سے نکل جاتی ہے, بھول جاتی ہے. شیو میں تمہیں ایک بہت بڑا میسج سرکار کے صدقہ بھی ابھی عطا ہوا میں تمہیں دے رہا ہوں. انشاءاللہ جب امام زمانہ آئیں گے غم بھول جائیں گے, انشاءاللہ غم بھول جائیں گے. وہ پھر جب مسکراتا ہوا اکبر دیکھیں گے, مسکراہٹ والا عباس کا چہرہ دیکھیں گے, وہ دکھ اور غم بھول جائیں گے. یہ اور اللہ کرے ایسا دور سب مومنین کو جلدی دیکھنا نصیب ہو, تو وقت جلدی آئے کہ وہ واقعیت حقیقت جس غم اور کرم میں ہم سب جتنے بھی ہیں گزر تو رہے ہیں. یعنی عزاداری وہ ہمارے غم اور کرم کی کیفیت کا نام ہے جو آل محمد سے محبت کے طور پہ ہم مناتے رہتے ہیں. تو یہ صرف ہم رسم نہیں نبھا رہے, ہمارا لاشعور ہم سے کچھ اور تقاضا کر رہا ہے. ظاہراً تو یہی محسوس ہوتا ہے جی آج یکم محرم ہے, 2 محرم کی مجلس سید سردار کی ہے, 5 محرم کی مجلس سید سردار کی ہے, لیاقت صاحب کی 6, یہ بھی روٹین کے سلسلے ہیں. لیکن جیسے جیسے شعور بلند ہوگا کچھ اور بھی چھپا ہے. یہ ہم خالی رسم نہیں نبھا رہے بلکہ کسی آنے والے کا انتظار ہے. یہ زلجنہ ہم سجا کے بیٹھے ہیں صرف اس لیے نہیں. اور بسم اللہ, السلام علیکم یا علی آئے بسم اللہ. صرف اس لیے سجا کے نہیں بیٹھے زلجنہ کہ ہم نے زلجنہ کی برآمدگی کروانی اور ہم نے مومنین کو زیارت کروانی ہے. اصل میں اللہ شعور میں سید یہ بات ہماری چھپی ہے, یہ زلجنہ ہم تیار کر کے آئے ہیں, امامہ بھی رکھ کے آئے ہیں, زین بھی رکھ کے آئے ہیں. اس کا مطلب کوئی سوار آنے والا ہے, بے شک جی بے شک, کسی آنے والے کی تیاری کے لیے یہ سارا سجا. علی اصغر کا جھولا دیکھ لیں, یہ اور بات ہے تھوڑا سا منت مرادوں کے چکر میں پڑ گئے, ورنہ سرکار کا یہ جھولا صرف اور صرف انتظار علی اصغر میں نکلتا ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے ایک دن ایسا آئے گا جب علی اصغر دوبارہ جھولے میں آئیں گے. بے شک ہر چیز میں کوئی نہ کوئی چیز چھپی ہے. جو ذرا شعور بلند ہونا شروع ہونا تو یہ چیزیں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو دکھ ہیں, یہ جو کرب ہیں, یہ جو غم ہیں, یہ عزاداریاں ہیں, یہ انشاءاللہ سرکار کے ظہور پہ ختم ہو جائے گا, پھر خوشیوں کا دور ہوگا. سید ایک اور چیز کا تصور ہمارے ہاں بڑا ہے بھائی بران, ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم امام آئیں گے تو ان کو ماتم کر کے دکھائیں گے. مولا کے ساتھ حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کریں گے. مولا آ جائیں کعبے میں کھڑے ہو کے ماتم کریں گے. یقین جانیے اس کے لیے انتظار کیجئے کہ جو کھڑے ہو کے ماتم آپ کے ساتھ کرے کہ جو آپ کے ساتھ موجود نہ ہوتا ہو, جو آپ کی ہر چیز میں موجود ہے, آپ کے ساتھ ساتھ ہے, آپ کی عزاداریوں میں ہے, آپ کی پرسداریوں میں, آپ کی مجالس میں ہے, اس کو آپ کیا دکھاؤ گے, وہ تو پہلے ہی موجود ہے. اس سوچ کو تھوڑا سا بدلیے. ایسا نہیں کہ امام آئیں گے کہ ہم ماتم کریں گے, عزاداریاں کریں گے, بلکہ حقیقت یہ امام آئیں گے انشاءاللہ ہم خوشیوں میں شریک ہوں گے, ہم مسرتوں میں شریک ہوں گے, ہم اس دور میں شریک ہوں گے جس دور میں عباس جیسی ہستی بھی مسکرائی ہے. کیونکہ آپ کے کتب میں لکھا ہے, تو مصائب کا جملہ یوسف صاحب کتب میں بھی لکھا ہے, جب سرکار عباس علیہ السلام کو اذن ملا نا اور سرکار کی شہادت ہوئی, معصوم فرماتے اس وقت سے آج تک وہ کمال ماحول میں بھی, خدائی کمال ماحول میں بھی افسردہ ہیں, رنجیدہ ہیں. بات ایک آگے چلو تو فتن اور بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. فرمایا جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ جب پیش ہو تو ہمارے عباس کے ذریعے توسل کر کے ہم تک آؤ. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. عمران بڑا خوبصورت ہے, تو فساد میں آیا سرکار کا صدقہ, آپ کی امانت ہی آپ تک میں نے پہنچایا, ہمارے عباس کے ذریعے آؤ. تو اس کے پیچھے فرمایا کہ اس لیے ہمارے عباس کے ذریعے آؤ تاکہ ہمارا عباس تمہاری اس توسل کی جو تمہاری پکار ہے اس پہ تمہاری طرف متوجہ ہو کے تھوڑی دیر تو رنجیدہ ہونا ختم کر دے. واہ 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 واہ, تھوڑی دیر تو رنجیدگی اس کی ختم ہو جائے. ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ انشاءاللہ اس کی مسکراہٹ کا دور ہمارے آخری فرزند کے ظہور پہ ہوگا, جب وہ مسکرائے گا, جب سارے شہزادے تخت پہ بیٹھیں گے, ایک خوبصورت دور کا خوبصورت آغاز ہوگا. کیا خوبصورت ماحول ہوگا, حسنین, کریمین, نورین, نیرین, شریفین, شہزادے تخت پہ اپنے بابا کے ساتھ, اپنی اولاد طاہرہ کے ساتھ, کرسیاں لگی ہوں گی. آل محمد کا پورا شاہی خاندان ایسا خوبصورت شاہی کیفیت میں آباد ہوگا کہ جس مومن کا بھی دل چاہے گا میں معصوموں کی زیارت کروں تو ایک وقت میں قبروں کی سلام کو ہم زواری کہتے ہیں, لیکن زواری حقیقی امام کے دیدار پہ ہوگی. زواری نکلا ہے لفظ زائر اور زیارت سے. زیارت کا دوسرا مطلب ہوتا ہے ملاقات. ہم اور آپ بیٹھے ہیں نا, ہم نے ایک دوسرے کی ملاقات کی ہے, چونکہ ہم بشر ہیں, ہم عام لوگ ہیں, ہم خاکی ہیں, ہمارے ساتھ یہ لفظ زواری
منسوب نہیں ہوتا ورنہ اس کے کہیں نہ کہیں معنوں میں یہی بات چھپی ہے. تو اصل زیارت جب 14 بیٹھے ہوں گے تو تب ہوگی. کیا زیارت ہوگی؟ اس ضمن میں ایک اور فرمان میرے یاد آ گیا, میں وہ بھی آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. فرمایا جس کو خدا نے توفیق دی زندگی میں وہ کربلا ضرور جائے, اور جس کو خدا نے توفیق نہ دی یعنی نہ جا سکا, اسباب نہ پیدا ہو سکے, مجبوری بن گئی, تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے. ایک دن آئے گا جب ہمارا فرزند آئے گا اس کو دوبارہ زیارت پہ بلایا جائے گا, لیکن وہاں مزاریں نہیں دکھائی جائیں گی, تخت پہ بیٹھے سردار دکھائے جائیں گے. یہ زبانی تو کرنی ہے انشاءاللہ, ہم سب نے کرنی ہے ساتھی صاحب. اس طرح ذرا شعور کم دلایا گیا ہمارے ممبر نے, چونکہ ممبر کا رخ تھوڑا سا بدلا, وہ اس حوالے سے بدلا کہ ممبر کے ٹارگٹ چینج ہو گئے. اگر ہر ممبر پہ آنے والے کا صرف ایک ٹارگٹ ہو, میرا خطاب ایسا ہو میرے مہدی کا لشکر تیار ہو, سوچیں مومنین کی بدل جائیں گی. ٹارگٹ ہی اور ہے نا. سرکار کا ٹاپک اب تھوڑی تھوڑی دلچسپی سے یہ سردار شروع ہوئی ہے. سادات عظام سرداروں اب تھوڑی تھوڑی دلچسپی شروع ہوئی ہے. بادشاہ پہ لوگ زیادہ سوچنا شروع ہو گئے, ورنہ تو بادشاہ کے بارے میں بات کرنے کو خشک ٹاپک کہا جاتا تھا. کتنا خوبصورت دور ہے کہ غم بھول جائے, دکھ ختم ہو جائے, مسکراہٹوں کا دور آ جائے. میں ایک بندے سے کہنے لگا شہزادی شام والی کا لقب آپ کیا پکارا آپ نے, کہنے لگے امت مسائل صلوات اللہ سلام اللہ علیہ. یا نبی صاحب بڑا کمال جملہ ہے, میں نظر کرنے لگا ام المصائب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ, شہزادی کونین معظم کائنات. تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے شہزادی کا, میرا دل مانتا ہے, میں نے کہا شہزادی کا ظہور قائم پہ لقب کیا ہوگا؟ کہنے لگا ام المصائب. میں نے کہا نہیں ام المصائب تو نہیں ہے. کہنے لگا جی پھر آپ بتائیے. میں نے کہا شہزادی کا لقب ظہور قائم پہ ہوگا ام المسرت. ام المسرت. یار یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا, یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم, یہ بڑی کمال دعا ہے سادات, بڑی کمال دعا ہے. اور اس کے پیچھے اتنی گہرائی چھپی ہے, صرف اسی پہ بات کیجیے. لہٰذا نبی سے کم از کم ہم سے چاہیے یا رب الحسین, اے حسین کے رب, بحق الحسین, حسین کے صدقے میں. ادھر حسین کا رب اور صدقے بھی حسین کے مانگ رہے ہیں. ارے بھائی حسین کا صدقہ مانگ رہے ہیں تو کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ حسین کا صدقہ حسین کے لیے مانگ رہے ہیں. اشف صدر الحسین, حسین کے زخمی جگر کو شفا دے دے بظہور الحجت القائم, قائم کے ظہور کے ساتھ. اس کا مطلب حسین کے صدقے, حسین کے زخمی جگر کو شفا ملنی ہے تو قائم کے ظہور سے. تو جب شفا مل جائے گی تو کیا ظہور امام پہ بھی ہم کہیں گے حسین کے زخمی جگر پہ شفا دے؟ شفا مل گئی, خیر سے خوشیوں کا دور آ گیا, پھر دعاؤں کا رخ اور بدل جائے گا. اتنا کمال رخ بدل جائے گا کہ بندے دعا, میرا دل مانگتا ہے یہی کرے, خدا یہ جو ہمیں مسکراتے شہزادے دکھائے نا, بس ایسے ہی مسکراتے دکھانا. ہمیں یہ خیر سے سارے مسکراتے ایسے دکھانا, ہمیں چلتا پھرتا یسگر دکھانا, ہمیں سینے پہنے ہوا قاسم دکھانا. یار اندر کا ہمارا یہ لاشعور عمران بھائی چاہ رہا ہے, اندر ذرا اکیلے بیٹھ کے سوچو نا, ہمارا لاشعور چاہ رہا ہے. ہم جا رہے ہیں زیارات پہ لیکن خدا جانتا ہے ہم مطمئن نہیں ہیں. ہمارا اندر چاہ رہے ہیں ان کو یار بیٹھا ہوا دیکھ, ملنے جا رہے ہیں یار, تو مزاروں کو سلام کر کے آ رہے ہیں, ان کو بیٹھا ہوا دیکھ یار. وہ بیٹھا ہوا کب دیکھیں گے؟ وہ انشاءاللہ بہت جلد وہ دور آنے والا ہے جب خیر سے اس گھر میں خوشیوں کی بہار ہے, اور ایسی بہار ہوگی ارزا کرتا ہوں پر تمتے ہو سبحان اللہ. طویل ہی طویل, طویل ہی طویل. دشمن جتنا بھی کہیں اور چھوٹی حکومت ہے تمہارے امام کی, وہ تمہارا امام پہلے آئے گا ہی, پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا, وہ یہ ہو گیا وہ, ہمیں گھبرانا نہیں. اس لیے ممبر شاہ جی کہتا ہوں گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں, میرا امام نبی کا نظام لائے گا. زمانہ لاکھ مخالف ہو, مطمئن ہے ہم, اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا. کہا اس نے وہ ہو جائے. بندے کہتے ہیں شاہ جی سچ والے کی تعریف ہے, سچا کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کے یہاں سچا وہ ہوگا جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے. میں نے کہا ہمارے یہاں سچا اور ہے. کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا ہمارے یہاں سچا اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے. ہمارے یہاں سچا وہ ہے جو بیٹھے بیٹھے فرش پہ بیٹھ کے کہے تمہارے کپڑے عرش پہ ہیں. کیا بات, تو آگے سے ملائکہ میں وہ ہو کہ میں جاؤں گا, میں جاؤں گا, میں جاؤں گا. ہمارے یہاں سچا ہے. بسم اللہ بیٹھے. اچھا درود کا ایک تحفہ ہے. میں قرآن کی آیت پہ چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. مل بیٹھے مولا کی خاطر, تو مولا نے ملایا ہے تو سرکار کے اوپر تھوڑی سی اور مزید گفتگو کریں. پھر آپ جو مانیان تشریف لائے آپ کا مدعا بھی سنتے ہیں, آپ کے گزارشات بھی دو مجلس کے حوالے سے پیش کرتے ہیں.
اجازت ہے؟ بسم اللہ. کچھ منٹس میں آپ کے قیمتی لے لوں. سورہ آراف 179 لیاقت نفیس صاحب بڑی کمال آیت ہے. خدا کرے کہ قرآن جانے والوں کے سارے ثواب کے لیے نہ ہو، قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے. بے شک. خدا کرے کہ ہم بعد میں شاید کاش کہنے والے نہ ہوں. ابھی ہمارے پاس وقت ہے، قرآن پہ غور و فکر ضرور کریں. میں تو شیعوں کو، میں نے لندن بیٹھ کے ٹی وی پہ بھی کہا، مومنین کو میں نے کہا 5 آیتیں روزانہ ترجمہ پڑھا کرو، اور 5 میں سے کم از کم 1 یا 2 آیتوں پہ تھوڑا سا فکر کر لیا. 24 گھنٹوں میں 5 منٹ 10 منٹ ہی کر لیا کرو، بڑا کچھ سرکار کا صدقہ بہت کچھ چھپا ہے. سلمان بیٹا، پروردگار کہتا ہے ہم نے بہت ساری مخلوق جہنم کے لیے بنائی. اور فرمائیے گا حضور ہم نے بہت ساری پہلی ڈشز میں آپ تشریف لائے ہیں، لے جائیے، خیر کی خیرات یوسف صاحب نے شفقت کی، آپ کو لے آئے ہیں. بہت سارے خدا کہتے مخلوق ہم نے جہنم کے لیے بنائی. خدا کا جہنم کے لیے بنائی تو بنائی کیوں؟ کا صبر کر، پہلے اگلی بات تو پڑھنا. آگے ان کے بارے میں بتایا. خدا کہتے ہیں وہ جو میں نے بنائے ہیں وہ جہنم کے لیے. اشل مادی SHO صاحب وہ ہیں جن کو ہم نے دل دیے ہیں، وہ سمجھتے نہیں. اللہ اکبر. آگے کہتے جن کو ہم نے آنکھیں دی ہیں وہ دیکھتے نہیں، جن کو کان دیے ہیں وہ سنتے نہیں. عمران بھی کہا وہ چوپائیوں سے بھی زیادہ بدتر ہے. 4 پاؤں والے جانور چوپائے ان سے بھی زیادہ بدتر ہے، وہ غافل ہے. اچھا اگر اس کو آسان الفاظ میں سارے صاحبان معرفت بیٹھے ہو، ساقی صاحب آسان الفاظ میں گزارش کروں تو خدا نے پرچہ ڈسکلوز کر دیا، اوپن ہو گیا، سارا وائرل ہو گیا پیپر. ابھی بھی کوئی تیاری نہ کرے تو پھر اس کا وہ کہتا ہے آؤ وقت ہے بہترین، آئیے پہلے جو اس کے آگے نقطہ ہے اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں. دل ہیں سمجھتے نہیں. آئیے پھر آج مقام صاحب زمان محمد آخر زمان 4 رجب ایسے ہی ہے. آج بیٹھ کے صاحب زمان سے خیرات لے کے اس پہ بات کرتے ہیں. خدا تو چاہتا ہے یہ جو دل ہے یہ سمجھے. کہاں میں چاہتا ہوں میں تمہیں دوزخ سے بچاؤں. دل ہے سمجھو. خدا احسان فرما کیسے سمجھنے کا آغاز کرے. کا پہلا کام کر، میں نے تجھے قیمتی تیرے جسم میں ایک مقام دیا جسے کہتے ہیں دل. پہلا کام کر، اس دل میں بے دل کا دل بٹھا. اس میں سے نکال دے ہر وہ چیز جو بعد میں تیرے لیے تکلیف ٹینشن کا باعث بنے. اس دل میں بے دل کا دل بٹھا. خدا بات تو تیری کمال ہے، لیکن وہ میں بٹھاؤں کیسے؟ میں نے تو یہاں بہت کچھ بٹھایا میرے ساتھ. وہ محبتیں جڑی ہیں، وہ پیار جڑا ہے، وہ لالچ جڑی ہے، وہ حفظ جڑا ہے، وہ حفظ جڑی ہے. میں بٹھاؤں تو بٹھاؤں کیسے؟ کا کوشش کر. میری بہترین مخلوق سلمان کو دیکھ، میرے کمال کو دیکھ، میرے کمال حبیب کو دیکھ، میرے ابو بصیر کو دیکھ، میرے احمد بن شاہ قمی کو دیکھ. میں نے کہا خدا میں ان کو دیکھوں تو کیا؟ دیکھو انہوں نے اپنے دلوں میں دل کا دل بٹھایا. میں نے کہا اس کی کوئی نشانی بتائی، ان میں کیا کمال تھا؟ کہا جب ان کے دلوں میں یعنی تمہارے دلوں میں دل کا دل بیٹھ جائے پھر تمہیں دنیا کی ہر چیز پست نظر آئے گی. تمہیں صرف اور صرف وہی بلند نظر آئے گا جو تمہارے دل میں بیٹھا ہے، باقی ہر چیز پست ہو جائے. حضور یہاں پست اور بلند پہ عمران بھی میں چھوٹی سی بات کروں. انسان کو خدا نے اتنا تو عقل دی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں جو امیر کائنات نہج البلاغہ میں شریف فرمایا نا وہ تو بڑا کمال ہے. انسان تیرے اندر ایک عالم اکبر چھپا ہے، تو چاہے تو ایک نئی کائنات بھی بنا سکتا ہے. خدا نے تو اتنا وسیع ہمیں شعور اور عقل عطا کیا. یہ اور بات ہے تھوڑا سا ہم بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. عقل تو بہت ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا عقل کا استعمال کریں. ان نشانیوں کی طرف جب متوجہ ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک دل میں بے دل کا دل ہو اور کوئی نہ ہو، یہ کیسے ہم دیکھیں. کہ دیکھو جب اس دل میں بے دل کا دل بیٹھے گا پھر سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ لوگوں کی تانے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی گالیاں پھول لگیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ جناب صلی اللہ علیہ محمد نے ایسی زندگی گزاری، بڑی بڑی باتیں سرکار کو سننی پڑی ہیں، علی کے ہر عاشق کو بڑی بڑی باتیں سننی پڑی ہیں ذہن کے بیماروں سے.
सही सरदार अपनी अपनी शऊर के मुताबिक वो बात करते थे जितना जितना उनका विश्वास था। वो बड़ा टॉन्ट नहीं करना होता, ये जैसे आप लोगों के साथ आज होता ही को नया नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है। कहीं कहीं खटमल बोल देते हैं जी, कहीं राफली बोल देते हैं। क्या कहने शाफी के, शाफी कहते हैं अगर अली की मोहब्बत में राफजी ही लक़ब मिलता है तो सबसे बड़ा राफजी मैं हूँ। वो थोड़ा थोड़ा जान गया था, शाफी थोड़ा सा जानता था, वरना अली को कौन जाने, या अल्लाह जाने या मुस्तफा जाने, हमारी औकात ही नहीं है। मगर हाँ, हमने अली तक अगर पहुंचने की कोशिश करनी है तो सिर्फ सलमान को ही देखे वो कैसा था, वो क्या उसका क्या मिजाज था। तो उसमें ये चीज थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। हम सब के लिए सबक है, लोगों के ताने, लोगों की गालियां, लोगों की बातें फूल लगे। किसी ने कहा ओए काफिर काफिर, कोई नहीं आया तेनू काफिर काफिर कहने में, तेनू पागल पागल कहने में। अच्छा, मैं अगले दिन एक बात भी आपने भी सुनी होगी, नशेद लियाकत भी एक मुनफरद सी बात आप लोगों की खिदमत में पेश करने लगा। मैंने कुरान में काफिर को तलाश किया और फिर मैंने लुगात की चीज़ों में लफ्ज़ काफिर को तलाश किया। काफिर का जो मतलब मुझ तक पहुंचा वो मैं चाहता हूँ आप तक भी पहुंचे। सैयद काफिर कहते हैं किसी चीज़ को छुपाने वाला। और तो साहिबान तफसीर ने सैयद लिखा है जमीन भी काफिर है, बीज छुपाती है। इमरान भाई, जमीन भी काफिर है, बीज छुपाती है। कब्र भी काफिर है, बंदा छुपाती है। और हम भी काफिर हैं, अली छुपाते हैं। तेरे नाम से नारे हैदरी। समंदर को भी लियाकत भी काफिर कहा गया है। समंदर ये काफिर है, ये अपने अंदर हीरे छुपाता है, जवाहरात छुपाता है। हाँ, ये भी काफिर है। तो क्या बात है अगर हमें इनकी मोहब्बत में ये इल्ज़ाम मिलता है। वो किसी आरिफ ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा था, कोई इल्ज़ाम दे तो तेरे नाम से दे, कोई इल्ज़ाम दे तो तेरे नाम से दे, फिर सजा पहले आमदा इल्जाम से दे। वो इल्जाम हो मगर तेरे नाम से हो, जिसको सजा है जो उसकी पनिश है वो पहले दे। मैंने उस दिन आप तशरीफ फरमाते, मैंने इधर पढ़ा है अली मस्जिद, आप तशरीफ फरमाते जी हैं। और जो मन्नत का वाक़या मैंने सुना है, आपने सैयद नहीं सुना? सैयद एक नसरानी है, नसरानी यूसुफ बिन याकूब नाम है। दिन था कल बादशाह मौज़म का, अली नकी बादशाह का, और कल भी उन्हीं का ही है। तो चलो के हवाले से मैंने मुमनीन को बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बाजी और ले जाए। इस पे बात हो रही थी इमरान भाई। यूसुफ बिन याकूब नाम है, नसरानी है। इसको उस वक्त के बदमाश को या बीमार तो पहले ही वज़ीर था, या अपनी तख्लीक के मकासद को ना समझने वाला। ये भी जुमला ऐसा है कि जो हम सादात की ज़बान पे मेरे ख्याल जचता है। बाकी बदबख्तों को हम क्या नाम दें। तो बहरहाल इसने इसको बुला भेजा और किसी वजह से ये नाराज हुआ कि भाई इसको फौरन बुलाओ, जैसे कहते ना फौरन बुलाओ। नसरानी इमरान भाई शऊर था थोड़ा सा सरकारों का। लियाकत भाई इसने जो ही ये सुना नहीं और ये कहते आप मेरी खैर नहीं है, अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं। इसने क्या किया, फौरन मन्नत मानी 100 दीनार मैं फर्जंद रसूल फ़ख्र ईसा की खिदमत में पेश करूँगा मन्नत के तौर पे, मुझे बचा ले, मेरे पर कर्म करे। तो अब ये जब इसने नियत ये की तो वहाँ से निकला कि उसे मिलने जो अंदर ही अंदर से आवाज़ आती है, निकलते ही भाई अंदर से आवाज़ आती है यार पहले फर्जंद रसूल को तो मिल ली, फिर इसके पास चले जाना। फिर जेब में ख्याल आया वो कि नाराज ना, उसने बुलाया, बुलाओ उसको कि वो नाराज ना हो जाए, मार ना दे पाए। और अंदर से आवाज़ आई कोई कुछ नहीं होता, पहले फर्जंद रसूल को मिल, मन्नत जो तूने मानी है पहले मन्नत उतार फिर जा। असल मेहदी यहाँ तो बाद में मन्नत है, साल बाद देते हैं ना। बहुत शुक्रिया, खूबसूरत मुस्कुराहट का शुक्रिया यार। है पहले मन्नत उतार
मौला को मिल, फिर तो उसके पास जा। नियत की, रुख मोड़ा, अपना रुख मोड़ा, आगे से सामरा के वो गलियां वो मकान इसको पूरी तरीके से पता नहीं है। क्या किया इसने, अंदर से आवाज़ इसको फिर सोच आई, किसी से पूछो ना फर्जंद रसूल का घर कहाँ है। फिर सोच आई, वही तू नसरानी है, क्या कहेंगे लोग, एक नसरानी पूछ रहे हैं उनके घर का रास्ता, क्योंकि उसको पहले पता चल चुका था फर्जंद रसूल को उस बदबख्त ने मिलने पे मुलाकातों का पाबंदी लगा रखी है। इसलिए कहा लोग कहेंगे साकी साहब जाके ना बिस्मिल्लाह, लोग कहेंगे कि फर्जंद रसूल को मिलने जा रहे एक नसरानी है। फिर आया कुछ नहीं होता यार, मिलने जा रहा है तो उनको मिलने जा रहा है जो बड़े कमाल है तो कर्म फरमाएंगे। अंदर ही ये बातें चल रही है इसकी। आगे जी इसने खोता एक लिया, सवारी के लिए घोड़ा एक लिया। इनको आज हम अपने रोजमर्रा मामलात में जो अच्छा लगे उसको कहते हैं चल खोता, चल गधया। ये आले मोहम्मद की सवारी रहे हैं। एक बात बताऊं, फरमाया गया ये गधा खुदा की तस्बीह करता है और तस्बीह की तादाद बेबाकायदा लिखी गई, इतनी तादाद में तस्बीह करता है। कोई भी जीरू कायनात में अल्लाह ने ऐसा पैदा नहीं किया सिवाय दो टंगे के, हम जैसों के। हमारे लिए शफकत कर रहे हैं, बाकी सारे तस्बीह करते हैं। यहाँ तक फरमाया वो परिंदा उस वक्त तक शिकार नहीं होता जब तक तस्बीह छोड़े ना। आले मोहम्मद की सना छोड़े ना। तो इसने एक गधा लिया या घोड़ा है, दो रिवायत थी, ज्यादा रिवायत गधे वाली। गधा लिया, गधे पे बैठा। अब ये भी शादी जीजा करें कि मैं कैसे पूछूं कि फर्जंद रसूल फखरे ईसा का घर कहाँ है, लेकिन इसने फिर सोचा गधे पे छोड़ देते हैं। गधे पे, साकी साहब ये बड़ी बात है, इरफान और मार्फत की क्या बात है, नसरानी है, ईसाई है, गधे पे छोड़ देते हैं। जहां होगा फर्जंद रसूल का घर ये ले जाएगा। और क्या बात है, गधे को कहा नहीं, गधे की कहता है लगाम छोड़ दी, रस्सा छोड़ दिया और बैठा रहा। गधा गलियां मुड़ते 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 सीधा एक दरवाजे पे जाके खड़ा हो। इसने गधे को चलाया, चल, गधे ने कदम नहीं उठाया। उधर किसी पूछते इमाम अली नकी का घर कहाँ है, उन्होंने कहा यही है। कहाँ है, उन्होंने कहा यही घर है। किसी ने ये ऐसे से पूछ रहे, उन्होंने कहा यही है। कहता है शाबाश। जिस दहलीज के कदर शनास जानवर हो, जिसको सवार भी नसरानी गैर मुस्लिम हो, मुसलमानों ने उनका मकाम भी न जाना। अल्लाह अकबर। खैर कहीं मसाइब की तरफ रुकना पड़ जाए, मैं बात को समझ लूं। अच्छा यही है। अच्छा फिर उतरा और गद्दे को थपकी दी, खड़ा हुआ। अंदर से हबशी गुलाम ज़ाहिर, यूसुफ बिन याकूब, उन्होंने कहा है मेरा नाम भी जानते हो, कहाँ इतनी देर से ढूंढता फिर रहे। दरवाजे पे बैठ गया, मैं अभी आता हूँ। दरवाजे पे बैठा, फिर वापस आया। इमरान भी देखिए कमाल। कहते हैं एक मैं जुमला एक सख्त कहने लगा हूँ, आगे ये मैंने बात कर दूं फिर अगला जुमला कहता हूँ। कहा यूसुफ बिन याकूब, जो तूने मन्नत मानी थी, नजर मानी थी फर्जंद रसूल के नाम की 100 दिनार की, जल्दी कर, तूने आस्तीन में वो छुपाया निकाल। कहते हैं 100 दिनार तेरी आस्तीन में छुपा है, क्योंकि शोरिश भी बहुत ज्यादा, इसने 100 दिनार छुपा लिए थे कहीं दुनिया को पता ना चले। उसने कहा आस्तीन में छुपे वो 100 दिनार निकाल, वो मौला के नाम पे। कहते शुक्र है, दूसरी निशानी पूरी हो। थोड़ी देर में फिर वो बंदा आया, आ तुझे फर्जंद रसूल बुलाते हैं। मौला अली नकी अलैहिस्सलाम की खिदमत अतहर में हाजिर बारगाह हुआ। मेरा सलाम फख्र मसीहा पर, सलाम फख्र ईसा पर, फर्जंद रसूल पर। सुना कैसा रहा सफर? सरकार आप जानते हैं, इतना इसको शऊर आ गया था, ये पता था ना कैसे कैसे। सरकार आप सब जानते हैं। मुस्कुरा के फरमाते हैं तेरी नस्ल में भी शिया होंगे। करीबी देखिए, करीबी देखिए, तेरी नस्ल में भी शिया होंगे। और हाँ,
تیرا ایک بیٹا خاص شیعہ ہوگا ہمارا. اور فرمایا گھبرانا جا, تجھے وہ کچھ نہیں کہے گا. میں ایک بات مولا سے معافی مانگ کے کر رہا ہوں, مجھے معاف کر دے مولا بھی اور بعد مومنین بھی. 100 دینار اگر اس کے ذہن میں یہ سوچ پہلے تو نہیں آئی ہوگی, اگر یہ آئی ہے کہ میں مولا کو 100 دینار دے رہا ہوں تو یوسف بن یعقوب آج صدیوں بعد میں تیری روح کو کہہ رہا ہوں, پہلے تو نہیں آئی ہوگی, اگر آئی بھی ہو تو میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ سوچ تجھے نہیں لانی چاہیے, اس لیے تو 100 دینار آل محمد کو دے کے احسان نہیں کر رہا, ان کا دیا ان کو لوٹا رہا. میسج ہے اگر آپ تک پہنچ جائے تو ایک پیغام ہے, اگر سنبھال لو تو. یعنی ہمارے اندر یہ ہے نا کیفیات, میں نے مولا کے لیے یہ کیا, میں مولا کے لیے یہ کر رہا ہوں. میں شاہ جی میں بڑی بڑی جگہوں پہ گیا, لوگ کہتے ہیں ہم پتہ نہیں 30 سال سے عزاداریاں کر رہے ہیں, ہماری پوری 200 سال سے بچھی ہے. یار ہماری اوقات ہے نہ یہ کام مناسب نہیں. کہو ان کا احسان ہے, انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا, ان کی کریمیاں انہوں نے شفقت فرمائی, ورنہ ہماری اوقات کہاں. یہ بڑی ضروری بات ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. سرکار نے فرمایا جا, تجھے وہ کچھ نہیں کہے گا, جا. ادھر گیا تو نے کہا میں ویسے ہی تجھے مذاق میں بلایا تھا, جی جا جا تو جا, تو جا, تو فری ہے, تو جا فری ہے. نہیں گاڈ فرمایا تو جا فری ہے جی. اب تو جا فری ہے, لو جی خدا نے بیٹا دیا. اس بیٹے کا ایک جملہ ہے, وہ سامرا کی گلیوں میں یوسف بن یعقوب کا بیٹا اعلان کر کے کہتا ہوئے مجھے دیکھو میں بشیر کی بشارت ہوں. اللہ اکبر, عمران کتنا بڑا ہوا, دیکھو دنیا والوں میں بشیر کی بشارت ہوں. تو میں وہ منت پہ بات چلتے چلتے ہماری یہاں پہنچ گئی. تو یہ ملاقات ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں, یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں بات پیش کر کے اور آپ سے 50,000 70,000 کی پوٹلی جیب میں لے کر یادی مدد کرتے چلے جائیں. اس کا مقصد یہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے وہ آپ کی امانت ہے, ہم آپ تک پہنچائیں اور آپ کا شکریہ ادا کریں. آپ نے ہمیں موقع دیا آل محمد کی بات ہماری زبان سے سننے کا, آپ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ مولا کے لیے اتنی سب بچھا بیٹھے ہو, ساؤنڈ والا بلا بیٹھے ہو, شامیانہ والا بلا بیٹھے ہو, دری والا بلا بیٹھے ہو, دیگے والا بلا بیٹھے ہو, سارا اتنا کچھ کر بیٹھے ہو. مہربانی یار, ہم جیسے کوئی بلا بیٹھے ہو, ہماری کیا اوقات تھی, آپ کی مہربانی یار, آپ نے ہمیں ادھر کھڑا کیا جہاں سننے والوں میں 14 میں بیٹھے تھے. کیا بات, سبحان اللہ, کیا کیا. جی لیاقت صاحب آپ سے شروع کر دیں. وقت تو پہلے ہی ٹھہرا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا, احساس ہی نہیں ہو رہا. پوچھیے کچھ سوال. ہاں قبلہ, اس پرفتن دور میں مالک جلدی تشریف لائے, تو سوال ایک یہ ہے کہ اس جب یہ ٹیکنالوجی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اہم ہے, وہ کوئی پتہ نہیں ایچ ٹی پی ٹی کچھ بتاتے ہیں, کوئی 8 ڈائمینشنز میں وہ حضرت عیسیٰ کی بھی شبیہ بنا کے وہ اتار رہے ہیں, اتاریں گے, کچھ اس طرح کا میں نے پڑھا ہے. تو ان حالات میں جب سرکار تشریف لائیں گے تو ان کی پہچان یعنی کہ ہم کس طرح جان سکیں گے کہ یہی ہیں, اس پہ ذرا وضاحت. میں گزارش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ایک بڑی اہم بات ہے جو آپ کی گفتگو میں تھی, میں اس کے حوالے سے سید سردار گزارش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا ہے قبلہ, یہ قبلہ امام زمانہ کا لقب ہے, یہ ہم جیسوں کا لقب نہیں. کوئی بھی 10 20 سال 30 سال پڑھ لینا دینی علم سے کو قبلہ بن جاتے ہیں. قبلے کی کم از کم تعریف ہی ہے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. دوسرا بڑا پیارا سوال ہے, فرما رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, 8 ڈائمینشن اور سے بہت آگے, اے آئی بھی بہت زیادہ ایڈوانس ہو رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو یہ ان معاملات میں صاحب زمان آگے تو ہمیں پہچان کیسی ہوگی؟ اس کے لیے 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے دل کو مردہ نہ کرو, دل کو زندہ رکھو. مردہ دل تب ہوتا ہے جب گناہ کرتے ہو.
गुनाहों से बचाओ अपने आप को, जो हो गए माफी मांगो और की मानद कर्म करके कर्म फरमा देंगे। कोशिश करो आइंदा जो जो गुनाह बढ़ते हैं ये जंग लगना शुरू होता है। जंग जैसे लगता है ना किसी चीज को, दिल पे भी जंग लगना शुरू होता है, फिर बंदा दिल का अंधा हो जाता है। दिल का अंधे के लिए कुरान कहता है जो दुनिया में दिल के अंधे आखिरत में भी अंधे उठाए जाए। कुरान की आयत है, बहुत शुक्रिया हुजूर। सबसे पहले कोशिश करो जितना हो सकता है, वक्त कीमती है, वक्त हाथ फिर नहीं आएगा, इसको गुनाहों से आलूदा ना करो, बल्कि जो जंग है उसको उतारो। तुमने खुद उतारना है, किसी और ने नहीं उतारना तुम्हारा जंग। एक बंदा आया कि मोटा था, हैवी था, कह रहा जी दुआ करो मैं पतला हो जाऊं। मैंने कहा मोटा मैंने किया था। मैंने कहा नहीं वो मेरी अपनी कोताही है, मैं ओवर ईटिंग करके और ये। मैंने कहा फिर तो हिम्मत कर, इसको डाइट कंट्रोल कर, दुआ भी तब असर करेगी, पहले तू खुद तो कोशिश करना। तो हुजूर इस दिल का जंग सबसे पहले उतारो, ईमान की रोशनी इसमें भरो। ईमान की रोशनी भरने का तरीका पहला यही है, अपने आप को इतना कमाल पे लाओ, तन्हाइयां पाक रखो। जैसे बंदा बंदे का हया करता है ना, ये विलायत नहीं, विलायत ये बंदा अकेला हो मौला का हया। क्या सुभान अल्लाह, मेहरबानी बेटा, मेहरबानी। हकीकी विलायत ये है मौला का हया, दिल को पाक करने के लिए, इसको इसमें नूर भरने के लिए गुनाहों से पाक रखो। ये दिल मुनव्वर होना शुरू हो जाएगा, दिल फिर पहचानेगा हक की हकीकत क्या है, सराब क्या है। मसलन हम रोड पे, बच्चों को नहीं पता, ये मैं इनको बताता हूँ, रोड पे सफर कर रहे हैं, देखा होगा अक्सर जाते जाते दूर से लगता है जैसे पानी है, ऐसे ही लेकिन जब करीब पहुंचती, अमीर कायनात तो नज़्ल बलागा में शराब पे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू अली बादशाह ने की है, तो जब करीब जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता। ये शराब कहते हैं धोखा, नजर का धोखा। जाहिरी नजर धोखा खा जाएगी, अंदर साफ और कमाल हुआ धोखा नहीं खाएगी। मसलन मैं अगर इसको कहूं कि आपको तजर्बा करना हो तो आप तजर्बा कर लीजिएगा। किसी की 6 मंजिला खूबसूरत बिल्डिंग देख के, 6 पराडो देख के नजर धोखा खा जाएगी। बड़ा अमीर है, बड़ा कमाल, बड़ा पैसे, क्या बात है, अल्लाह ने इसे बड़ा कुछ दिया। और कीजिएगा, अगर दिल की आंख खुली हुई निगाह ही नहीं जाएगी, फिर एक गिदड़ी में लिपटे हुए अली वाले को देख के कहेगा क्या बात है, इसके पास अली बड़ा कमाल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं जवानों के लिए एक मैसेज और देना चाहता हूं, अगर नूर से दिल मुनव्वर नहीं, गुनाहों से आलूदा है, फिर मर्द औरत में अट्रैक्शन देखेंगे, बड़ी खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, बड़ा यही होता है। जब पहले शादी नहीं होती तो ये होता है कि जल्दी मिल जाए तो कहते हैं क्या बला गल पा ली। ऐसे ही है ना, बड़ी अट्रैक्शन नजर आएगी। अगर नूर से दिल मुनव्वर हुआ, फिर एक ही ख्याल आएगा, ये उसकी मखलूक है जिसका नूर कायनात पे छाया है। मेरा महबूब वही है, जो भी है वो वही है। यानी नजर नहीं टिकेगी उन चीजों पे जहां सोचने के बाद वक्त ज़ाय हो, बल्कि नजर उधर ही जाएगी उस महबूब पे जिसको कर्म में इजाफा, खैर में इजाफा। तो दिल की आंख का रोशन करना बड़ा जरूरी है। वक्त करीब है, वक्त बहुत करीब है, जल्दी से जल्दी कोशिश करके दिल को मुनव्वर करो, और करोगे ऐसे ही गुनाहों से पाक रखो। और गुनाहों को आप चाहते हो ज्यादा जल्दी पाक हो जाए, यूसुफ साहब इनको चलो आए बैठे हैं, तोहफा देता हूँ। बेहतरीन शॉर्टेस्ट तरीका इसको जल्दी जल्दी साफ करने का यही है। एक तो आइंदा से तौबा कर लो, जो हो चुके हैं इसको साफ करना है। रात को सोने से पहले चंद आंसू निदामत के इमाम की बारगाह में बहाओ। मौला मुझसे ये भी गलती होगी, मौला मुझसे ये भी खता होगी, मौला मुझसे ये भी कोताही होगी, मौला मैं ये भी काम कर बैठा जो मैं किसी के सामने करता तो मुझे रुस्वा कर देता, तेरा बड़ा एहसान। तू ऐनुल्लाह होके सब कोई देखता है, लेकिन रुस्वा नहीं होने दे। चंद आंसू रात को रोज सोने से पहले बहाया करो, इंशाअल्लाह ये दिल मुनव्वर हो जाएगा। ये तो मैंने एक इरफानी बात की। अब मैं सतही बात जो हमारी कुतुब में लिखी है, फरमाया जब हमारा फर्जंद आएगा बादल ने साया किया होगा। वैसे मोहम्मद की तारीफ यही है कि जिसका साया ही ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लुना मोहम्मद के कायल है ना, मोहम्मद की तारीफ ही यही है जिसका साया ही ना हो।
تو اگر کہ بادل جیسے اس وقت ہم میں سے کسی کا بہم نکلے، ہم انسانوں کا بشر کا سایہ نہیں ہوگا. تو اچھا جی پھر اور کیا پہچان لو جی. فرمایا یہ اب دوسری کتابی بات کر رہا ہوں. لیکن نبی صاحب کہا آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ سبحان اللہ. فاسمعوا، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو، یہ اللہ کا خلیفہ ہے. بدلتے آواز آئے گی انشاءاللہ. فاصلے سمٹ جائیں گے، سرکار کی پہچان میں مشکل نہیں آئے گی. ہاں پھنس جائے گا وہ بندہ، بس میں اسے زیادہ لیاقت نبیل بھائی نہیں کہوں گا، پھنس جائے گا وہ بندہ جو اتنا کچھ سن کے بھی سن ہو کے سمجھتا نہیں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا، سمجھنا. اس لیے بہتر ہے ہمارے پاس وقت ہے، نکلیں ہم خدا کی قسم بڑے طاقتور ہیں. میں چلو ایک آف دا ریکارڈ بات کر جو آج بیٹھے ہی موج لگی ہوئی آپ کی بھی اور سرکار کا صدقہ ہماری بھی. تو آج سوال مجھے خدا کی قسم شیلا کو خدا نے اتنی طاقت دی ہے، اگر پرہیزگار ہو، اگر پاک ہو، اگر نجاست سے دور ہو، اگر خدا کے ہر حکم کو مانتا ہو، یہاں بیٹھے بیٹھے بغیر پاسپورٹ کے کربلا جا سکتے ہیں. کی بات کر رہے ہو، آف دا ریکارڈ کر دیا. خدا نے شیعہ کو طاقت، شیعہ معمولی کام ہے نہیں، اگر معمولی ہوتا تو ابراہیم کہتا. جی بسم اللہ. اچھا سید، ہم اپنے روزمرہ زندگی میں کیسے رہ کے اور کیسے نصرت امام زمانہ بادشاہ کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. روزمرہ زندگی میں فرما رہے ہیں ہم کیسے رہ کے نصرت امام زمانہ علیہ السلام کر سکتے ہیں. سب سے پہلا ایک اصول اور قانون بنا لو، جینا مولا کے لیے، جینا مولا کے لیے، نوکری مولا کے لیے، کاروبار مولا کے لیے، ایون کہ کھانا بھی مولا کے لیے، بستر پہ سونا بھی مولا کے لیے، کوئی کام کرنا مولا کے لیے. اب بندے کہیں گے شاہ جی کھانا مولا کے لیے کیسے؟ لو جی عرفانی پہلو ہے لیاقت نبی صاحب. کھانا کھانے سے پہلے خدا کی بارگاہ دعا کرو، پروردگار عالم ہر دور میں ہر ذیل زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہمیں یہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق دے. بہت شکریہ. دوسری بات حضور یہ ہے، کھانا کھا کے خدا سے یہ بھی دعا مانگو مجھے اس کھانے سے جو اس خدا کی مخلوق نے اپنے آپ کو مجھ پہ قربان کیا، حلالی جو تھا، مجھے بھی امام پہ اپنے آپ کو قربان کر کے حلالی بننے کی توفیق عطا کرے. ہر پست چیز اپنے سے اعلیٰ پہ قربان بے شک. اور تیسری بات بھی بڑی ہے، پروردگار اس خوراک سے جو تو نے اس کریم ہستی کا صدقہ مجھے عطا کی، اس خوراک سے جو میرے اندر طاقت آئے، خدا احسان فرما اس طاقت کو میں سنبھالوں اور اپنے امام کے ظہور پر قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کروں. کھانے بھی نصرت امام زمانہ. اچھا جب نصرت امام زمانہ ہوگی تو برادر محترم ٹیسٹ ختم ہو جائے گا، بندہ ٹیسٹ لیس ہو جائے گا. نہیں آج سارا اچھا نہیں بڑھیا، مسالہ کٹے گا، آج نمک کٹے گا، آج مرچا نہیں ہے. نہیں یار شکر ہے میں اس قابل بھی نہیں تھا. ارے بہت شکریہ، بہت شکریہ یار. یہ ہے نصرت امام زمانہ روزمرہ کے معاملات میں. وہی شکر ہے میں تو روٹی کے قابل نہیں تھا، سالن کے قابل، شکر انہوں نے اتنا بھی دے دیا، میری تو اتنی بھی وہ نہیں تھی اوقات میں یہ کھاتا. یہ نصرت امام زمانہ. یہ صرف کھانے میں بتا رہا ہوں بھائی، بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے زندگی کے روزمرہ پہلو. جیسے رات کو سو رہے ہو، چلو ایک پہلو اور بتا دیتا ہوں. رات کو بستر پہ سو رہے ہو، کوشش کرو باوضو کر کے، باوضو ہو کے علی والا بستر پہ سو، ضرور سوئے. پھر اس وجہ سے آنا اس نے اچانک ہے، ہو سکتا ہے بابا بستر ہی اٹھا لے، بلوا لے، لکھے کو تو بابا بستر بلوا لے گا، باوضو ہو کے تو سو رہے. اچھا موت سے کبھی نہ ڈرنا. اس لیے موت سے نہ ڈرنا کیونکہ تم منتقل ہوتے ہو، تم انتقال کرتے ہو، مرتے نہیں ہو. مرتے ہوئے جن کا وارث نہ ہو. ہاں موت سے نہیں ڈرنا. امام کے ظہور سے یہ چیزیں دیکھنی، کہیں سرکار کا ظہور ہو گیا میں اس قابل نہ بن سکا، میں پیچھے رہ جاؤں. اس چیز کو فوکس پہ رہو. رات کو سو بستر پہ اندر سے نفس نے آوازیں دی کہ یار صبح ادھر بھی جانا ہے، یہ بھی کرنا ہے. یار پتہ نہیں صبح ادھر جاؤں گا، وہ کیا کرتے ہیں یار، اس نے بڑا تنگ کیا ہوا یار، وہاں جاتا ہوں میرے سے بات اندر ہی اندر چل رہا ہے. فوراً جھٹکا دے، خبردار میں باوضو ہوں، حالت نماز میں ہوں، حالت انتظار میں ہوں، حالت نماز میں ہوں، حالت انتظار میں ہوں.
مجھے اندر سے تنگ نہ کر، صبح کیا ہوگا، میں کو بے وارث تھوڑا ہوں، سرکار ہے نا، بے شک کرم فرمائیں گے۔ بس تو آرام سے درود پڑھتے ہوئے عرضی کرتے ہوئے سو جا، صرف اور صرف یہ، مولا میں تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، رحم کر رحم کر، میں تو کہتا ہوں تو میرا ہے، ایک دفعہ تو بھی کہہ دے تو میرا ہے۔ ماشاء اللہ، کیا بات۔ ہر چیز میں نصرت کا پہلو موجود ہے، جہاں جہاں جائیں گے، یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے، میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں گزارش کی، لیکن سب سے پہلا کام وہی ہے، وقف کر دو۔ ہمارے ہاں یہ ہم صفے وقف کرتے ہیں، ہم سجدے گاہیں وقف کرتے ہیں، ہم چیزیں وقف کرتے ہیں، پنکھے وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی کرو، کربلا کہتی ہے اپنا آپ وقف کرو۔ بندے چیزیں دے کے شاہ جی ایس ایچ او صاحب چیزیں دے کے جان چھڑا لیتے ہیں، چیزیں دے دی بھائی، مطلب ایسے اپنا حق ادا کر چھڑے، نہیں یار اپنا آپ وقف کرنا۔ اور شاہ جی خوش نصیب ہو جائیں گے ہم اگر اپنا آپ وقف کریں۔ کیسے؟ شریعت کہتی ہے جو چیز جس کے لیے وقف ہو جائے اور جگہ استعمال نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ۔ جمعہ کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، امام کے نام سے منسوب ہے۔ اگر علماء کو اللہ کرے اس چیز پہ تھوڑی سی سوچ زیادہ اور اضافہ ہو جائے، ویسے تو ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں یہ سارے لوگ، لیکن تھوڑے اور کمال ہو جائے کہ جمعے والے دن جمعے کے خطبے میں لوگوں کو امام کا شعور دلائیں، لوگوں کو بتائیں آج جمعے کا دن ہے، ہم جمع ہیں، ایسی جمعہ آئے گا اور ہم سب جمع، اور لوگوں کو یہ شعور دلائیں۔ جیسے میں عمران ٹی وی بیٹھا ہوں، میں لنڈن اسٹوڈیو سے گفتگو چل رہی تھی، پتہ نہیں کہا شاہ جی امام زمان علیہ السلام نے جمعے والے دن آنا ہے، اگر کوئی امام، اگر نبی صاحب آپ کے سوال سے بھی جڑا سوال ہے، اگر کوئی امام پیر والے دن آ جائے تو کیا ہم امام زمانہ کہیں گے اس کو؟ بھئی منگل آ جائے، امام نے آنا ہی جمعے، وہ پیر آ جائے، منگل آ جائے تو کیا ہم امام کہیں گے؟ میں نے کہا ضرور گزاری یہ ہے، امام کا نام جمعہ ہے، یہ دنوں کی کیا اوقات ہے، نام ہی سرکار کا جمعہ ہے، جب آ جائیں گے خیر سب جمع۔ ویسے بھی معصوم سے کسی نے پوچھا، ایک بات کمال آ گئی، بچوں یہ بڑی ضروری ہے، ہمارے ہاں گھروں میں یہ بات چلتی ہے، فلاں دن نحس ہے، فلاں دن خراب ہے، فلاں دن یہ، لیکن نبی صاحب معصوم نے بڑا کمال احسان فرمایا، بادشاہ معظم فرماتے خبردار دنوں کو برا نہ کہو، ہفتہ رسول خدا کا نام ہے، اتوار علی بادشاہ کا نام ہے، پیر پیرانہ نام، حسنین کریمین نورین نیرین شریفین شہزادوں کا نام ہے، اسی طرح فرماتے جمعرات حسن عسکری بادشاہ جمعہ صاحب زمان کا نام، سبحان اللہ۔ خبردار دنوں کو برا نہ کہو۔ اور غیبت کے دور میں مومن کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے کہ حق کی راہ کا پتہ لگے تاکہ ہم باطل کے راستے پر نہ چل سکیں، کیونکہ بڑا پورا شوق دور ہے۔ حق کیا ہے بھائی عمران زیدی، غیبت کے دور میں مومنین کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے ایسی محفلوں کو اختیار کرے جن محفلوں میں امام زمان کی تیاری کرائی جاتی ہو، امام کی محبت میں اضافہ ہو، اور ایسی محفلوں سے اجتناب کرے جہاں نفسانی جنگیں ہوں۔ ان کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، انہوں نے کہا میں تجھے 3 لے کے دکھاؤں گا، میں 4 لے کے میں جو بھی کروں، میں جو ایسی محفل اجتناب کرو جہاں زندگی وہ کام کرنا شروع ہو جائے جس کے لیے زندگی دی نہیں گئی۔ سب سے پہلا کام ہوگی ذمہ داری، ایسی محفلیں جوائن کرو، بیٹھو، اگر نہیں جوائن کر سکتے خود ایسا ماحول کریٹ کرو، گھروں میں بیٹھ کے دسترخوان امام زمان علیہ السلام کے نام پہ، کوئی نہیں دال چاول دال روٹی پہ، ہفتے بعد 10 دن بعد 4 دن بعد 8 دن بعد بلاؤ، 5-7 دوست بلاؤ۔ عمران زیدی نے آواز دی اپنے سارے ریلیٹیو کو، آپ ایسا کریں 8 دن بعد انشاءاللہ اگلی جمعے ہم شام کو ملیں گے، سارے کسی کے گھر بیٹھ جائیں گے، ہر بندے کی ڈیوٹی ہے 5 کوئی نہ کوئی فرمان امام زمانہ پہ تیار کر کے آئے، بیٹھ کے ہم کو گفتگو کریں گے تاکہ ہمارے لمحے عبادت میں تو گزر جائے۔ وہ جی فرمان خدا جانتے ہیں، عمران زیدی ہزاروں کی تعداد میں ہیں فرمان سرکار زمانہ بادشاہ پہ، 11 اماموں نے اتنے فرمان ہیں، پڑھ کے دیکھے تو صحیح، بہت کچھ چھپا ہے ہماری کتاب۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے ہماری غیبت کے دور میں ہم ایسی محفلوں میں بیٹھے جہاں ہمیں لا حاصل کی لڑائی سے بچنے کا موقع ملے۔ لا حاصل شاید میں نہیں سمجھا پا، جو سمجھ گیا تو سلام دے۔ سیدنا لا حاصل کیا ہے؟ لا حاصل یہ ہے میں صبح سے چلا، چلتے چلتے میں شام کو آیا وہیں جہاں سے چلا تھا، بے شک جہاں سے میں چلا تھا میں شام کو وہاں پہ کھڑا ہوا، تو اس کا مطلب یہ حاصل تھا۔ حاصل یہ ہے میں صبح سے چلا، کم از کم اس مقام تک تو پہنچتا، میں نے اپنی انرجی ٹائم اپنی توانائی سب کچھ میں نے لگائی ہے، میں کچھ مقام پہ تو کم از کم کچھ اس مقام پہ تو پہنچتا جس مقام پہ پہنچنا مجھ جیسے مومن کا حق تھا۔ عمران زیدی محفلوں کا بڑا اثر ہوتا ہے،
नशिस्तों का बड़ा असर होता है। यहीं हम बैठ के सिनेमा की बातें करना शुरू कर दें, या हम सियासत की बातें करना शुरू कर दें, फलाना ये है, फलानी ये है, फलानी जमात ये है, फलानी, हम सारों के ज़हन उधर चले जाएंगे। अच्छा हाँ यार ये वो ये हमने क्या किया, हमने बैठ के फिल्मों की बात शुरू कर दी, उसमें एक मारने वाला होता है, एक मरने वाला होता है, ऐसे ही होता है। फिर हमारे जहन में उसके बारे में इंसान है, एक बड़ी मैं रूहानी बात बता रहा हूँ, अब SHO हम इंसानों के जहन में जिसको मारा जा रहा था ना मजलूम, उसके लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा हो जाता है। सियासत में देख लो, हमेशा ऐसे ही होता है ना, एक बरसर इख्तदार और एक बरसर हिज़्ब इख्तिलाफ जो दूसरी तरफ है। हमारा जितना भी हो, जहाँ कुटमार हो रही होती है, जिसको कुट मारा जा रहा होता है, हमारा इंसानों का जज्बा उसके साथ हो जाता है। वो यार ऐसी महफिलों को निकलो, तुम्हें करबला इसलिए सुनाई जा रही है, तुम उन मजलूमों के बारे में सोचो। तुम फजूल कर रहे हो, ये लाहासिल है। सुबह से लेकर शाम तक मैंने सियासत की रट लगाई, निकलना क्या, कुछ भी नहीं। सुबह से शाम तक मैंने फजूलियात की रट लगाई। इसलिए ये महफिलें बड़ा मैटर करती है, सोहबतें बड़ा मैटर करती है। सोहबतें महफिलें ऐसी अख्तियार करो, बनाओ, हिम्मत करो, खुद इनिशिएटिव लो, ताकि सोचें इधर उधर न भटके। आले मोहम्मद के करम पे बहुत शुक्रिया। दूसरी गुजारिश ये, ग़ैबत के दौर में कोशिश कीजिए किसी को खाना खिलाओ, एक बात कह के खिलाओ, ये दस्तरखान साहिब ज़मान है, एहसान है उसका जिसने मुझे और आपको मिल के बैठ के अपना लंगर खाने का मौका दिया। ग़ैबत में हुक्म है किसी के घर खाओ, इमाम का सदका समझ के खिलाओ, इमाम का सदका समझ के। कहीं ये ना कि मैं खिला रहा हूँ, मैं खा नहीं, ये मोमिन ये एहसास दिलाओ। फिर किसी मोमिन की मदद करनी है तो बाकायदा लियाकत नबी साहब उसका कंधा हिला के कहो, ये मैंने नहीं किया, इमाम ज़माना ने किया, मौला ने किया है। अरे भाई मजलिस पढ़ने तुम आए हो, नहीं यार मेरी औकात थी, मौला ने भेजे। फिर अगला ये तो कहेगा फिर लिफाफा मौला को नहीं लाया था। पर जरूरी बड़ा इमरान साहब, इसके बगैर चादर यार नहीं देते। हुसैन तो है ही वो जो रखता किसी का नहीं। हजूर ग़ैबत में मोमिनीन की जिम्मेदारियों में से है हर बेहतरीन अपनी तरफ से किए गए काम, किसी पे किए गए एहसान को इमाम के साथ मंसूब करो। मेरा कमाल नहीं, ये मेरे इमाम की अता है, ये मेरे इमाम की करीबी है, मेरे इमाम की शफकत है। उन्होंने तेरे लिए यार किया, यार तेरी बड़ी मेहरबानी यार, तूने मेरे ऊपर बड़ा एहसान। ओ भाई मेरी क्या औकात थी, मोहसिन ने एहसान किया। तीसरी हजूर बड़ी अहम है, इमरान जैदी थक नहीं गए तो बताओ, नहीं तो बस सोच लो इस बात में बहुत। अच्छा, घर का माहौल इमाम के लिए ऐसा बेहतरीन बनाओ, बर्दाश्त पैदा करो। एक दूसरे को, मियाँ बीवी को बीवी मियाँ को ये कहे तू मौला का नासिर है, मैं मौला की कनीज हूँ। ठीक है हमारे हजार क्या करोड़ इख्तलाफात हैं, होते हैं हर घर में, लेकिन तुम मुझे मौला के लिए बर्दाश्त करोगे, मैं तुम्हें मौला के लिए बर्दाश्त करूंगा। मौला की खातिर हमने जीना, मौला की खातिर है। बाकी हैं मसाइल हर जगह हैं, रोले शोले चलते रहते हैं। हमारी बच्चियों, मैं तो बेटियों को आती है, वो भी दर्स लेने आती है आपकी तरह, बड़ी दूर दराज से आती है। बेटियों को कहता हूँ बाबा जब निकाह पढ़ा जा रहा हो ना, तो मौलवी कह रहा हो कबूल है कबूल है कबूल है, सोच के किया करो। कहती है जी वो क्यों? मैंने कहा जिसको कबूल करते बाद में उसको धक्के नहीं देते। ओ नशई है, कोई बगई है, कोई गंदा है, तुमने तो खुद ही कहा कबूल है तो फिर करके दिखाओ। एक्चुअली मर्द भी कहते हैं हाँ कबूल है। बहुत शुक्रिया हुजूर, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि घर का माहौल इंसान को रखता है, घर के माहौल बुनियादी इकाई है। तो एक दूसरे को, और इसके बाद चौथी चीज़, पांच ही बताऊंगा, बच्चों में बचपन से एक चीज़ डालना शुरू कर दो। बेशक सारा दिन दुनिया के काम करो, कोई ना कोई एक पहलू इमाम के बारे में उनको रोजाना बताओ। ये तुम्हारे ऊपर कर्ज है, वरना महशर के दिन औलादें गिरबान पकड़ के कहेंगी तूने हमारे लिए क्या किया है। जरूर उनको बचपन से शऊर दिलाना शुरू करो। सबसे पहला शऊर तो मैं शियों को कहता फिर हूँ, सादात थक तो नहीं है, सादात मैं कह रहा हूँ सबका बिस्मिल्लाह शुक्रिया। सबसे पहला शऊर यही है, बच्चा बच्ची पैदा हो, अजान व इकामत देने के साथ ताकि सब कान में कहो तो हमारा नहीं तो इमाम की अमानत है। क्या बात। हुजूर सबसे पहले मैं रजत की अहमियत के बारे में आपकी खिदमत में गुजारिश करता जाऊँ। छठे लाल विलायत मौला सरकार का फरमान ज़िक्रान है, फरमाया जिसका रजत पे ईमान नहीं वो हमारा शिया ही नहीं।
اس کا مطلب رجت بہت بڑی مکتب تشیع کی بہت بڑی بنیادی اساس ہے کیا بچوں چھوٹے جو بیٹھو بیٹا، رجت لفظ رجا سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے اٹھنا، پلٹنا، پھر واپس آنا، بلایا جانا دوبارہ، رجت۔ اس کے بارے میں انبیاء نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، کیونکہ انبیاء کو بھی حکم تھا کہ آپ مخلوق کو بتائیں گے کہ اس طرح ہوگا۔ میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جب ایک دن میں ان کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں نے گزارش کی، جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو ساتھ ہی ساتھ خاص تیاری لیا کرایا کرتے تھے، خاص تیاری، اور کہتے تھے ایک دن خداوند عرش و کرسی زمین پہ آئے گا، بکری اور شیر کٹھے پانی پیئیں۔ اتنی خوبصورت رجت پہ بڑی کمال ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو، وہ اب میں تفصیل تو نہیں اس وقت بیان کر پاؤں گا وقت کی نزاکت سے، لیکن ایک بات انہوں نے رجت کے ضمن میں کہی ہے، جوزے صاحب عرض کروں، انہوں نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو خداوند عرش و کرسی کی حکومت دیکھنا تو کوئی تمہیں گال پہ تھپڑ مارے، اگلی گال آگے کر کے کہنا یہاں بھی مار۔ یعنی دوسرا مطلب یہ تھا، وہ فرمانا چاہ رہے تھے اگر رجت دیکھنا چاہتے تو برداشت پیدا کر۔ حضور یہ مارنے والا اس کا مطلب مار جائے؟ وہ نہیں یار، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ میں غور کیجئے گا، معرفت کا پہلو میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کا دوسرا مطلب ہے ہم انسان یہ سوچے مارنے والا مار جائے، پر ٹھیک ہے، نہیں، قرآن نے اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی کوئی اچھا عمل کرے گا جزا ہے، ذرہ برابر برا عمل کرے گا سزا ہے۔ اصل فرمایا یہ جا رہا تھا پریشان نہ ہو، کوئی مارنے والا اگر زیادتی کر کے جا رہا ہے گھبرا نہ، اس کی سزا ہے، برداشت تیری اتنی ہو، یہ نہ ہو اوے تیری جرت ہے، اوے تے میں نے گلا کڑیاں گالیاں نکالی تو نے مجھے، تیری اوقات ہے، تجھے نہیں پتا میں تو نہ یار، صبر، اتنا صبر کر، اتنا برداشت کر، غیر دشمن تجھے کہے گا یہ علی کا نوکر ہے تو اس کا علی کیسا ہو؟ واقعات کے ضمن میں ساقی صاحب کو تو میں لکھا نہیں ہے، کوئی بندہ آیا، ایک دو واقعات میں نے ابھی تک پڑھی، اس کے علاوہ زیادہ شاید بندہ کہہ رہا تھا اور بھی واقعات ہے، شاید اس تحقیق کرے، اشل صحیح باقاعدہ بکواسیات کر رہے ہیں، سرکار کرم کر کے گھوڑا بھی دے رہے ہیں، زیادہ راہ بھی دے رہے ہیں، کرم فرما رہے ہیں۔ اب کوئی کہے معصوم آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کوئی ہے کسی کی جرت معصوم کو کہے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، معصوم نے صرف اس لیے کیا ہے، ان کے لیے ضروری نہیں تھا، صرف ان کا احسان ہے ہم جیسے کو سکھانا، ہم پہ شفقت فرمانی تھی۔ حضور پہلا تو پہلو یہ ہے۔ دوسرا رجت کا دور یہ ہے، وہ جو میں ابھی پہلے گفتگو کے آغاز میں گزارش کر بیٹھا ہوں، کل آل محمد روئے زمین پہ دوبارہ ظاہر ہوں گے، دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ میں نے کہا نا سرکار عباس کا مسکراتا چہرہ نظر آئے گا، یہ سارے شہزادے نظر آئیں گے، زیارت ہوگی، اور ہماری بیٹیاں بچیاں اگر ہمت کر کے دل میں نور ایمان کمال لے آئیں تو انشاءاللہ ان کو آل محمد کی شہزادیوں کی خدمتوں کا موقع ملے گا، بلکہ بیٹیوں کا رول بہت زیادہ ہے۔ میں تو بچیوں کو کبھی کبھی کہتا ہوں بیٹا تمہارا رول سب سے زیادہ، کہتی ہیں سعید بابا، میں نے کہا جیسے میں مرد ہوں نا، میں تھوڑا سی دیر باہر جاؤں گا، زیادہ ٹائم میں گھر میں رہوں گا۔ میں نے کہا اس کا مطلب، میں نے کہا امام ہم جیسوں کو ملنے اگر کرم فرمائی دیا تھوڑے ٹائم کے لیے آئیں گے، زیادہ اندر ہی رہیں گے، تمہیں خدمت کا موقع زیادہ ملے گا، شہزادیوں کی نالین اٹھانے کا، امام کی نالین اٹھانے کا تمہیں موقع زیادہ ملے گا، اسے تم زیادہ مضبوط ہو، تم اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو، بہت زیادہ ہمت کرو، فضولیات سے، ادھر ادھر سے، ٹی وی ڈراموں سے، ان سے نکل آؤ۔ بڑی بچیاں میرے پاس آتی تو ان کے شوہروں کی طرف سے شکوہ ہوتا، سید یہ کپڑے بڑے لیتی ہیں، کوئی ان کے لیے دعا کرے۔ میں نے کہا سوری میری تو دعا لگتی نہیں، میں نے کہا میں دعا کروں گا انشاءاللہ دعا سے بھی پاورفل ہوگا، کہنے لگے جی بسم اللہ آئی۔ میں نے کہا بابا ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو خدا نے دی ہے، خدا اور تمہیں برکتیں دے، کتنے سوٹ لیتے ہو مہینے میں؟ شاہ جی بس 4-5۔ میں نے کہا اچھا بیٹا کوئی بات نہیں، کیسے کتنا لیتے ہو میری بہن؟ شاہ جی 4 کم از کم لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5۔ میں نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک مہینے میں 3 سوٹ لیتے ہیں؟ کہنے لگے جی مطلب، میں نے کہا جو ایک سوٹ کے پیسے وہ امام زمانہ کے نام کے علیحدہ رکھیں، ایک سوٹ کے پیسے علیحدہ رکھتے ہیں۔ تو مہینہ 2 بعد میں نے کہا ہاں، کہتے ہیں شاہ جی گزارا تو ہو ہی گیا ہے۔ میں نے کہا بیٹا آپ 2 مہینے تم نے گزارا کر لیا 3-3 سوٹوں پہ،
اب بیٹا اگلے جو 2 مہینے آپ نے 2 لینے ہیں, 2 سوٹوں کے پیسے ارادہ رکھنے. برادر محترم کرم اتنا ہوا, وہ سوٹ لینا ہی چھوڑ گئی, مولا تیرے پیسے رکھنا شروع. ان کو میں نے کہا خوش نصیب ہو, تم نے صرف پیسے نہیں بچائے, تم نے اپنے اوپر احسان کیا. کہتے ہیں بتائیے سید کیا کیا, ذرا غور فرمائیے گا پھر تب دیکھنا. اشرف شاہ جی کہتے ہیں سید کیا ہم نے اپنے اوپر احسان کیا. میں نے کہا میری بہنوں تم نے پتہ تو نہیں ہے, کسی وقت بھی تم جا سکتی ہو دنیا سے, پیچھے والے اگر تمہارے کپڑے بانٹتے تو تم سے پوچھ گچھ ہونی تھی. وہ اتنا اکٹھا کیا, وہ کیوں کیا, غریبوں کا حق دے دیتے یا غریبوں پر رحم کرتے, میں تم سے راضی ہوتا, تم نے سارا کچھ اپنے لیے اکٹھا کر لیا, تمہاری پوچھ گچھ کم ہو گئی. آپ جانتے, میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کفن کے کپڑے عورت کے 5 ہی ہیں. اوہ یہ بات ہے, مولا کرم کرے تو پھر اسی طرح چلنا پڑتا ہے. آہستہ 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 ایڈکشن کو چھوڑو, عادی بن چکے ہیں نا کچھ چیزوں کے, ایڈکشن کو آہستہ آہستہ چھوڑو تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. آگے کام کرنا شروع کریں, اس لیے بار بار مولا نے ہمارے پاس بھیج دی. 2 رجت کی باتیں اور بتا رہے برائے چنودی امام زمانہ صاحب العصر والزمان صلوات. اجل فرج آل محمد ضرور پڑھا کرو. اچھا جی, رجت کے حوالے سے ایک اور بڑا اہم پہلو ہے, قبروں میں سوئے ہوئے مومن. اٹھو مہدی آ گیا ہے. سبحان اللہ, سبحان. میں نے پڑھا ہے مومن قبروں میں ایک دوسرے کو آواز دے کے کہے گی امام زمان آ گئے. ارے بھائی بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار وہ تو مر گیا تھا, مرا ہوا کیسے اٹھتا ہے؟ اس لیے تو کہہ رہا ہوں مرا نہیں ہے, وہ منتقل ہوا تھا. مرا ہوا ویسے نہیں اٹھتا, یہ تو منتقل ہوا تھا. تو اٹھ بیٹھا, سرکار آ گئے. پوچھا سرکار آ گئے. قبروں میں ایک دوسرے کو, یعنی اتنی خوشخبری ہوگی, اتنی پیاری خبر ہوگی جو قبروں میں پہنچ جائے گی. ارے بھائی قبروں میں کیسے, اوپر تو ساری بند ہے. ارے بھائی تیرے گھر میں چاروں طرف کمرے, تیرے دروازے بند ہو, پھر بھی نیٹ کے سگنل آ جاتے ہیں, وہ کیسے؟ چاروں طرف تیرا گھر لاک ہو, بیسمنٹ میں نیٹ کے سگنل آ جاتے ہیں, وہ کیسے؟ ڈش کے سگنل آ جاتے ہیں, وہ کیسے؟ وہ بھائی سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے, سگنل آ جاتے ہیں, بندوں کے بنائے ہوئے سگنل جگہ جگہ پہنچ جاتے ہیں. خالق کے کریمی کا سگنل نہیں آئے گا. کیا بات, سبحان اللہ. قبروں میں سوئے. اچھا پھر حضور آپ نے سوال کیا تو ذرا میرے ساتھ چلیے گا, پیچھے نہ سوچیے گا, آگے چلے. میرے طرف دیکھیے گا حضور, بڑی کمال بات میں آپ کی خدمت پیش کروں. معصوم فرماتے ہیں مومن کو کہا جائے گا آپشن. عمران بھائی آپشن بھی بلا دیے جاتی ہے, کریم جو ہے آپشن, تیری مرضی, لیٹے لیٹے قبر میں سارا رجت کا منظر دیکھ. اللہ اکبر, یہ روایت میں شامل ہے, یہ سب بڑی بات. لیٹے لیٹے قبر میں رجت کا منظر دیکھ, تیری مرضی. یا اٹھ, بھائی صاحب زمان تیری لیے تلوار لے کے کھڑے ہیں, اٹھ تیرے اوپر منحصر ہے تو جیسے چاہے تو گائے. سبحان اللہ, بڑی بات ہے. لیٹے لیٹے قبر میں منظر دیکھ, تیری مرضی. اب لیٹے لیٹے منظر کو وہاں وہ کوئی کیمرے لگے ہوں گے یا وہاں وہ ٹی وی لگے ہوں گے, LCD لگے ہوں گے, ضروری نہیں. اگر آسمان پہ بغیر LCD کے علی بادشاہ اپنے بیٹے کے ظہور پہ دنیا کو چہرہ دکھا سکتے ہیں. معیار سماعت کی کیا بات ہے. سرکار لکھا ہے, یعنی فرماتے میں خود سورج سے اپنا چہرہ انور ظاہر کر کے اللہ کے امر سے مخلوق کو اپنے بیٹے کا اعلان کر کے بتاؤں گا. اعلان بتاؤں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ. دنیا والو, درود والوں کا وارث آ گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. جی کوئی اور سوال؟ میں پہلے ان کا لیا. جی جی شاہ جی, آج کل کا دور جو اتنا مشکل دور ہے, نیکی ایسا کرنا جیسے کہ ہاتھ پر انگارہ کرنے کے برابر ہے. تو ایسا عمل جو کیا نوجوان ہیں تو مصروفیت زیادہ ہیں جس دور میں ہماری, واجبات کے علاوہ کوئی ایسا عمل ہمیں محسوس ہو کہ امام ہم پہ سائے کی طرح سارا ایسے ہی محسوس ہو, اس کا کوئی ایسا نہیں. ابھی میں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات کی, اگر کوئی گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا آگے کرو. اصل میں بتانے کا مقصد یہ ہے برداشت بہت زیادہ پیدا کرتی ہے.
बर्दाश्त पैदा करते जाओगे, कमाल देखते जाओगे। दूसरी अहम चीज़, सरकार के लश्कर की तैयारी, सरकार के लश्कर की वर्दी पाकीज़गी है। जितना हम टेंस या डिप्रेशन या हम गुस्सा या जीजाजी हमारी नापाकी की वजह से आती है, हम अपनी आंखें निजस कर जाते हैं। हम उनको देखना शुरू करते थे जिनको देखने से मासूम ने मना फरमाया ना। कोई नज़र भी आ जाए, बचपन में हम इनको देखते थे, ये माँ समझ के देखते थे, अब भी नज़र आ गई मेरी बहन है वो ये जो घर बैठी है, तो माँ बहन को बड़ा गौर गौर से थोड़ा देखते हैं। हाँ, हमारी आंखें अलम देखती हैं, पाकीज़गी देखती हैं, हमारी आंखों को पाकीज़ा रहना चाहिए। पाकीज़गी जवानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा बर्दाश्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तीसरा सब्र। तो फिर ऐसे महसूस करोगे खुदा की कसम इमाम आपके साथ साथ है। आता है गुस्सा, गुस्सा आता है, खून है ना, बंदा कहते हैं मैं, लेकिन नहीं, कोई नहीं, सिर्फ यही अपने दिल को तसल्ली दे दिया करो, कोई बात नहीं, से ज्यादती की है, मेरा बदला लेने वाला है। तो सैयद एक बात सुनी जाती है कि मौला का ज़हूर होगा 313 सिपाही पूरे होंगे, तो क्या ये कहना ठीक है? मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे यहाँ ये बात एक ज़रूर मिसल के तौर पर आ चुकी है। 313 मैं थोड़ी चीज़ की वजाहत कर दूँ। 313 इमाम के मेन खवास लोग हैं, कमांडरान मर्द हैं, 50 खवातीन भी है। ये तादाद 313 नहीं 363 है, 363 है टोटल तादाद जो फरमाया गया। और कमाल क्या है कि 3 जमा 6 जमा 3 12 तो 363। आगे एक एक मौला के कमांडर की बहुत बड़ी फौज है। हम दुआ में कहते हैं अल्लाहुम्मा जअलनी मिन आवानिही व अंसारी, मेरा अल्लाह मुझे इमाम के अवानीन और अंसारी में शुमार। इसका मतलब हमारे लिए इंतज़ार हो रहा है, खुदा की कसम हमारे लिए इंतज़ार हो रहा है। बंदे कहते हैं शाह जी इतनी बड़ी बात कर जाते हो, बगैर सोचे समझे हमारे लिए इंतज़ार हो रहा है। मैं अगर हमारे लिए इंतज़ार नहीं होता, हाथ उठा के कहते परवरदिगार हादी को कहो इमाम बारगाह के दरवाजे बंद करे, जब हम इस काबिल नहीं हैं। कहा नहीं, इमाम बारगाह के दरवाजे खुले हैं, हो नहीं आओ तुम्हें हुर बना दूं। अल्लाहुम्मा जअलनी मिन आवानिही व अंसारी। इंशाअल्लाह बड़ी सीटें हैं, इसलिए तो कहा हम तो माहिर बाकरम है देने के लिए, कोई लेने वाला कुछ हमारी क्या, हमारी कैफियत ये जो हमें जकड़ के रख दिया गया है ना हमारे ज़हनों को। हम क्या मांग रहे हैं, गाड़ी एक है अली असगर दा वास्ता सन गड्डियां दो, बीबी ने चादर दा वास्ता सन मकान दो दे, छड़ बड़ा मकान दे। हम मांग क्या रहे हैं, वो इतने बड़े घर से मांगा तो क्या मांगा। यहाँ हम थोड़े से खो गए, थोड़ा सा इंशाल्लाह एक ही मांगना शुरू कर देना, जो मैं मांगता हूँ वो नहीं जो तू देना चाहे। और कोई सवाल?